آج کی ویڈیو میری ان تمام لوگوں کے لیے خراج تحسین ہے جو حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور باطل کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ ان خواتین کو ذرا غور سے دیکھیں جنہوں نے اپنا چاٹا جو ہے وہ پڑھ لکھ کے نہیں بلکہ دھوپ میں سفید کیا۔ میں تو ان پڑھی لکھی محترماؤں کو دیکھ کر حیران ہوں کہ ایسے خیالات ان کے ذہن میں آئے کہاں سے۔ شیطان بھی سوچتا ہوگا کہ ایسے آئیڈیاز تو میرے شیطانی دماغ میں بھی نہیں آتے جو پاکستانی قوم کی کھوپڑیوں میں آتے۔ بندہ ان سے پوچھے کہ انہیں ضرورت کیا محسوس ہوئی۔ 2 سال ماں کا دودھ پی بھی لیں گے بچے جو کہ ہمارے مذہب میں اس کی اجازت ہی نہیں۔ بالفرض مذہب کو آپ کچھ دیر کے لیے ایک سائڈ پر بھی رکھیں، دودھ بچے نے پی بھی لیا تو کیا اس کے بعد تو اس نے آپ کی بنائی ہوئی 2 نمبر خوراک ہی کھانی ہے نا، 2 نمبر دوائیاں ہی پینی ہے، نہ اس کو تعلیم ملنی ہے نہ علاج۔ تو 2 سال ماں کا دودھ پلا کر آپ نے انسانی زندگی پر کون سا احسان داغنا ہے؟ آپ لوگ پہلے اپنی اوقات دیکھیں، آپ ہیں کیا؟ کسی نے شاید آج تک آپ کو آئینہ دکھایا ہی نہیں۔ آپ اس ملک میں رہتے ہیں جہاں آدھا ملک غربت کی لکیر سے نیچے ہے، جہاں آج بھی بچے غلاظت کے ڈھیر پر پیدا ہو رہے ہیں۔ بر وقت علاج نہ ملنے پر کتنی عورتیں زچگی کے دوران مر جاتی ہیں۔ 2 کروڑ فیصد بچے جو ہیں وہ تعلیم سے محروم ہیں، کتنے فیصد لوگ گھر سے محروم ہیں۔ آپ کے ملک کی خوراک 2 نمبر، دوائیاں 2 نمبر، کپڑا 2 نمبر، نظام 2 نمبر، مولوی 2 نمبر، عدالتیں بھی 2 نمبر، حکومتیں بھی 2 نمبر، فوج بھی 2 نمبر، اداروں کی کارکردگی نل بٹا نل۔ گیس بجلی آتی نہیں، حکومتیں کھلوتی نہیں، چوری چکاری رکتی نہیں، شرم و حیا کسی کو آتی نہیں، بغیرتیاں عروج پر، اس ملک کا زوال عروج پر، کھانے پینے اوڑھنے رہنے کے وسائل نہیں، تعلیم سب کو یکساں دیتے نہیں اور ریسیں کرتے ہیں یورپ کی۔ ہو کون آپ لوگ، کون ہو، کیا کریڈیبلٹی آپ لوگوں کی؟ یہ کریڈیبلٹی رہ گئی ان ڈاکٹرز کی اور ان ویلفیئر کے اداروں کی۔ پتہ نہیں کتوں منہ کالے کر کے آئی ہوئے تو آپ لوگوں کو چٹا ہو گیا تو تمہانوں نہیں پتا کہ اس قدم کا انجام کیا ہونا ہے۔ ساڈا مذہب اس گل دی اجازت دیندا بھی ہے یا نہیں؟ چلو من لیا تسی مسلمان گھر وچ نہیں تواڈی پرورش ہوئی ہونی، پر مسلمان ملک وچ تے تسی رہندے ہو نا۔ میٹرک دے طالب علم نوں بھی پتہ ہے رضا دے سارے مسئلے مسائل، تسی کتھے بیٹھ کے پڑھدیاں رہی ہو؟ 25-30 سالاں بعد بچے دنیا دے کس کونے وچ رہندے نے تے انہاں نوں نہیں پتا۔ ویاہ کرن تو پہلا او پاکستان آ کے پتہ کران گے کہ میں کیڑی ماں دا دودھ پیتا سی تے تو کیڑی ماں دا پیتا ہے تے بہن بھرا تے نہیں اسی ریکارڈ لبدے پھرن۔ جس افلاطون تے آئنسٹائن دے دماغ وچ بھی یہ فتنہ آیا نا تو برائے مہربانی انہاں نوں پھاڑ کے تسی جیل وچ بند کرو۔ ہر دوسرے مہینے اس ملک میں ایک نیا شگوفہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ نہ انہیں اس ملک کی عزت کی کوئی پرواہ ہے، نہ یہاں پہ رہنے والے لوگوں کی کوئی فکر ہے۔ امریکہ اور یورپ کی مثالیں دینی ہیں تو اس ملک میں ان کا کلچر نہیں، ان جیسا نظام لے کر آئیں، وہ سہولتیں دیں اپنے لوگوں کو، وہ انفراسٹرکچر دیں پاکستانیوں کو، روزگار تعلیم دیں، خوراک کے عمل کو شفاف بنائیں، اداروں پہ محنت کریں۔ کچھ ٹائم سے اس ملک میں حرام چیزوں کو اس قدر پروموٹ کیا جا رہا ہے، کبھی قوم لوط کا ماڈل پیش کرتے ہیں، کبھی بوائے فرینڈز اور گرل فرینڈز کی کلچر کی بات کرتے ہیں۔ اپنی دودھ شریک بہن کی چھوٹی بہن سے شادی کر سکتا ہوں؟ ہاں، دودھ شریک اگر اس حوالے سے ہے نا کہ آپ نے دودھ پیا ہوا ہے اس عورت کا، پھر تو آپ نہیں کر سکتے کیونکہ اس عورت کی ساری اولاد آپ کے بہن بھائی بن جائیں گے۔ ہاں، اگر مجھے جو سمجھ آ رہا ہے تو یہ پوچھ رہے ہیں، اس صورت میں لگ رہی ہے کہ یہ جو لڑکی ہے نا، کسی ایک لڑکی نے ان کی والدہ کا دودھ پیا ہوا ہے اور وہ ایک لڑکی ان کی دودھ شریک بہن ہے، تو بس وہ صرف وہی بہن ہے، اور وہ صرف آپ کی بہن نہیں ہے، آپ کے سارے بہن بھائیوں کی بھی بہن ہے۔ اب وہ جو لڑکی ہے جس نے دودھ پیا تھا، اس کے جو اپنے بہن بھائی ہیں نا، وہ آپ کے بہن بھائیوں کے باہر نہیں ہے۔ بھئی میں پوچھتی ہوں، خود کو اتنا مشکل میں ڈالنے کی آخر ضرورت کیا ہے؟ اس حکومت نے تو قسم کھا لی ہے کہ ہم نے عوام کے لیے آسانیاں نہیں پیدا کرنی، جب بھی کرنی ہے مشکلات ہی پیدا کرنی ہے۔ جتنے بھی حکمران ہیں ان کو بول رہا ہوں، اب ایک خبر میں لے کے جائے گا، جیب نہیں ہوتی کفن میں، خدا کے لیے رحم کر دے اس ملک کے، اپنے اوپر رحم کر دے، آج جاتے جاتے کوئی اچھا کام کر جا۔ کام کر رہا ہے، ہم کچھ گھروں کا یہ عمر ہے ہماری کام کرنے کی۔ بھیک مانگنے پہ آ گئے بیٹا ہم لوگ، بھیک مانگنے سے بھی بھیک نہیں ملتی، روتے ہم لوگ لال آنسوؤں سے۔ ان کو تو ڈوب کے مر جانا چاہیے، ایک ہی کو سب کو ایک جہاز میں یا پانی میں ایسے ڈبو دینا چاہیے۔ 7 مہینے سے بے روزگار ہوں، بندہ کرائے کے گھر پہ رہ رہا ہوں تو اس کا کیا حال ہوگا؟ اب مجھے بتائیں کیا کروں میں؟ بھیک مانگوں؟ ذات کے لیے کر رہے ہیں، کرائے کا مکان ہے میرا۔ برداشت سے باہر ہو گئی ہے مہنگائی، اب تو آٹا خریدنے کے پیسے تو کیا، زہر کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ایک نارمل انسان بہت مشکل سے سروائیو اگر ایک شخص ایک جاب بھی کر رہا ہے تب بھی مشکل ہے، وہ میں بھی اس کا مشکل نہیں ہو رہا ہے، اور اگر کوئی رینٹ پہ رہ رہا ہے تو رینٹ والا تو سمجھو بہت ہی برا حال ہے۔ شہباز شریف نے دعویٰ کیا تھا میں اپنے کپڑے بیچ کے بھی جو ہے نا ظاہر ہے جب آپ کا معیار اسٹرالوجی، ڈکی بائی اور ان جیسے ڈیلی ولاگرز ہوں گے تو آپ سے کسی عقل مندانہ اقدام کی کوئی امید رکھی بھی نہیں جا سکتی۔ میری باتوں سے اگر آپ کو تھوڑا سا بھی اتفاق رکھتے ہیں تو ویڈیو کو لائک پلیز کریں، اور جہاں آپ کو لگے کہ بات حق سے سچ سے دور ہے تو پلیز کامنٹس میں لکھ کے ضرور بتایا کریں۔